تھا کہ میں بلوچستان میں ایکٹیو ہوں گا. لوگوں نے سمجھا صرف پاکستان میں ایکٹیو ہوں گے, لیکن آج پتہ چلا کہ وہ تو انٹرنیشنلی ایکٹیو ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف بیلاروس اور پی ٹی آئی آپس میں دبڑ پھوس, تو بڑی سخت لڑائیاں جاری ہیں. مجھے یہ دکھ ہے تو ہمیشہ تھوڑی سی دیر کر دیتے ہیں. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, تو وہ اس دفعہ بھی دیر کی, لیکن بہرحال کچھ ہونے والا ہے بلوچستان میں, یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہونے والا ہے اس کے لیے ابھی ہمیں کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے یا کوئی تھوڑی گنجائش, کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل میں سختی سے قائم رہوں گا, بلکہ کل ان کا اتنا بڑا سخت بیان آیا تھا کہ لوگ میرے تلوے چاٹ رہے ہیں. اور یہ قائدین تو لڑ ہی رہے ہیں, یوٹیوبر کے ساتھ لڑ رہے ہیں, وہ جنہوں نے ٹکر دینے والے لوگ آپس میں ٹکرے مار رہے ہیں. تو یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. ٹرمپ نے ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ یو ٹرن لینا اچھی بات ہوتی ہے. یہ جملہ سنا نہیں لگ رہا. جس طرح آپ چیک کرتا ہے نا بندہ کہ دیکھنا مارکیٹ میں ایسے اٹھاتا ہوں, ایسے مارکیٹ بٹھاتا ہوں. دو جماعتیں ہیں جن کے درمیان سندھ کراچی پس رہا ہے, ایک ایم کیو ایم ہے, ایک پیپلز پارٹی ہے. ناظرین السلام علیکم, میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بہت ہی اہم 4-5 خبروں پر ہم بات کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف بیلاروس اور پی ٹی آئی آپس میں دبڑ پھوس, تو بڑی سخت لڑائیاں جاری ہیں. نواز شریف ادھر بیلاروس چلے گئے سرکاری دورے پہ, تو اس پہ بات کریں گے ان دونوں چیزوں میں کیا ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہے, پھر وہ جو نیچے گئی تھی اوپر آ گئی ہے. چوتھی خبر کریں گے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل ایک کمال یوٹن لے لیا اور کہا ہے کہ یوٹن لینا بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کو سنا سا جملہ لگ رہا ہوگا. یہ جملہ آپ نے کب سنا ہے یہ آپ کو یاد کرائیں گے. اور آخر میں ایک بہت افسوسناک واقعہ, کراچی میں ڈمپر نے ایک اور 17 سالہ نوجوان کو کچل دیا. یہ خوفناک موت کا کھیل کیسے رکے گا اور کیوں ہو رہا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے جی کہ نواز شریف سرکاری دورے پہ بیلاروس. دیکھیں جی, کل ہی انہوں نے ملاقات کی. نواز شریف لگتا ہے کوئی زیادہ ہی ایکٹیو ہو گئے ہیں, پتہ نہیں کون سے کیا ہوا ہے کہ وہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہو گئے. کل انہوں نے جناب بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی, ڈاکٹر مالک سے, اور کہا تھا کہ میں بلوچستان میں ایکٹیو ہوں گا. لوگوں نے سمجھا صرف پاکستان میں ایکٹیو ہوں گے, لیکن آج پتہ چلا کہ وہ تو انٹرنیشنلی ایکٹیو ہو گئے اور اپنے بھائی کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ سرکاری دورے پہ بیلاروس گئے. آپ کو پتہ بیلاروس کے جو رہنما ہیں وہ پاکستان آئے تھے, تو وہ کہتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کدھر ہیں یار. انہوں نے پوچھا بھی ہے ان سے, تو میرے خیال ہے ان کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ادھر ہیں. جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بتائیں گے کہ بھائی جان کو ساتھ لے کے آئیں, جو ڈیل کرنی ہے آپ کریں. ان سے پاکستان ٹریکٹر بھی منگواتا ہے, محل پنجاب جو ایگریکلچر میں وہ کرے گا اس پہ ایگریکلچر کی مشینری بھی وہاں سے لائی جائے گی. تو ایک امپورٹنٹ دورہ ہے, اور یہ انڈیکیشن بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوکل اور انٹرنیشنل سطح پر ریاست پاکستان کے لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں. جی بہت ہی اچھا خوش آئند قدم ہے. نواز شریف صاحب ایسا سینئر رہنما پاکستانی سیاست میں آج کل نہیں ہے, انہیں پہلے ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. مجھے یہ دکھ ہے تو ہمیشہ تھوڑی سی دیر کر دیتے ہیں. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, تو وہ اس دفعہ بھی دیر کی, لیکن بہرحال اب وہ کر رہے ہیں. کل انہوں نے جو ڈاکٹر عبد المالک سے بات کی, اب ضمنی بات آ گئی اس میں سے, اور انہوں نے کہا کہ اختر مینگل سے بھی بات کرنی چاہیے. اختر مینگل صاحب نے پتہ نہیں یہ سنا یا یہ سنے بغیر ہی کہا کہ یہ جو حکومت ہے نا بلوچستان میں, یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے, یہ ایسی پپٹ سی حکومت ہے اور اس کا کوئی تعلق بلوچستان کے عوام سے نہیں ہے. اچھا, یہ بات سننی تھی کہ ساری کی ساری بلوچستان گورنمنٹ اپنی کیبنٹ کے ساتھ آج جناب انہوں نے پریس کانفرنس کی اختر مینگل کے خلاف اور پیپل پارٹی کے لیے اپنی قربانیاں گنوائیں, تو اور بتایا کہ ہم پپٹ گورنمنٹ نہیں ہیں. ہاں بالکل نہیں ہے, اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم پپٹ گورنمنٹ نہیں ہیں. تو وہ بہرحال امپیکٹ تو ہو رہا ہے, کچھ ہونے والا ہے بلوچستان میں, یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہونے والا ہے اس کے لیے ابھی ہمیں کچھ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کے اندر بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور جو ہے نا پہلے کسی اور طرح کی یہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کی لڑائی ہوئی, اب علی امین گنڈا پور کی عاطف خان سے لڑائی, اور واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ ان کا اس میں سے چیٹ لیک ہوگی, اسکرین شاٹ لے پھر رہے ہیں. بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور کسی نے لکھا ہوا تھا کہ ان 2 گروپوں 4 گروپوں کی لڑائیوں میں ہم لڑائی کے ساتھ ہیں.
یعنی بجائے سے کہ وہ کسی کے ساتھ ہوں. اب ایک گروپ ہے عاطف خان اور ان کا ایک گروپ ہے جی بیرسٹر گوہر کا. بیرسٹر گوہر ویسے شریف آدمی ہیں, کل وہ بیچارے شریف آدمی ہو کے بھی غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے کہ میں کسی کو ایکسپلینیشن دوں. وہ سلمان اکرم راجہ کی طرف اشارہ کرتے کہتے میں نے پارٹی بنائی ہے, میرے دستخطوں سے ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں, عمران خان کے بعد میں ہوں پارٹی میں, میرا حکم چلتا ہے, میں عمران خان کے علاوہ کسی کو جواب دینی ہوں. بڑے غصے سے بولے. میں نے کہا یار یہ بھی غصے میں آ گئے. پھر سلمان اکرم راجہ کیونکہ ان پہ طنز مار رہے تھے کہ یہ کیسے چلے گئے, عمران خان کی بہنیں نہیں گئی, اندر کیسے ملنے چلے گئے. ادھر سے عاطف اسلم کے بجائے عاطف خان اور علی من گنڈا پور کی لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو منرل کا لا بنایا گیا ہے اس پر واٹس ایپ گروپوں کی بھی چیٹیں اب لیک ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس میں علی من گنڈا پور نے دفاع کیا کہ یہ منرل کا جو نیا لا بن رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے پاس دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ عاطف خان کو گروپ میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو انگریزی میں ہم نے بھیجا تو شاید آپ کو انگریزی پڑھنی نہیں آتی, میں اردو میں بھیج دیتا ہوں. ہاں تو مطلب بیسیکلی وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور وہ تنقید کر رہے تھے عاطف کہ جی آپ یہ منرل لا نہیں آنا چاہیے. حالانکہ لا میں کیا ہے کہ وہی یونیفارمٹی لانے کے لیے لا کیوں بنایا گیا تھا کہ سارے صوبوں میں ایک جیسا لا ہو, جو باہر سے انویسٹر آ رہا ہے اس کو شرائط پتہ ہوں. یہ نہیں کہ کے پی میں یہ شرط ہے کہ جی آپ بجلی کا این او سی لے کے آئیں, سولر نہیں لگوا سکتے. پنجاب میں ہو کہ جی آپ سولر نہیں لگوا سکتے ہیں لیکن آپ بیٹریوں پہ نہیں کام کر سکتے. مطلب اس طرح کی کوئی جو انوملیز ہوتی ہے نا, اس کو ختم کرنا ہے. بیرون ملک سے جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ ملک میں یونیفارم سٹرکچر ہو لیگل تو اس پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو بیرون ملک سے اگر انویسٹمنٹ آئے گی کے پی کو بھی تو فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں ریکارڈنگ پہ کیا ہوا, ریکارڈنگ پہ 50% شیئر 25% جو یعنی 50% پاکستانی حکومت کا شیئر ہے, جو پاکستان کا شیئر ہے یعنی 100% جو پاکستانی شیئر ہے اس میں سے 50% پاکستان گورنمنٹ وفاقی حکومت اور 50% بلوچ گورنمنٹ کا ہے. تو اسی طرح کے پی میں بھی یہی ہوگا کہ یار جو شیئر ملے گا وفاق کو اتنا ہی صوبے کو بھی ملے گا, تو کوئی نقصان تو کسی کو بھی نہیں. ہاں ایک اینگل ہے نا, لیکن لڑائی بہرحال ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف بڑی اسٹرانگ جماعت ہوا کرتی تھی, سارے اس کے ساتھ تھے, میڈیا بھی, ادارے بھی, سب کچھ. لیکن اب آہستہ آہستہ اس جماعت کا شیرازہ بکھر رہا ہے, ہر شخص سے لڑ رہا ہے. اور یہ قائدین تو لڑ ہی رہے ہیں, یوٹیوبر کے ساتھ لڑ رہے ہیں, وہ جنہوں نے ٹکر دینے والے لوگ آپس میں ٹکرے مار رہے ہیں. تو یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. لیکن لوگ تو ٹکر گئی ہیں نا. لیکن وہ جو ہے نا, عمران خان صاحب کی قوت فیصلہ کے حوالے سے ہی بات ہو سکتی ہے کہ کسی سے ان کے پاس جو شخص جاتا ہے نا وہی شخص انہیں عزیز ہوتا ہے. مطلب کبھی وہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بہت اچھی بات کرتے ہیں, کبھی ان کے خلاف جنید اکبر کو کھڑا کر دیتے ہیں, کبھی سلمان اکرم راجہ کے حوالے سنتے ہیں کہ وہ شکل نہیں دیکھنا چاہ رہے, کبھی یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے فیصلے ہی وہ کر رہے, کبھی یوں لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ عمران خان کے سامنے ایک ڈمی سی ہے, کبھی یوں لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے بڑے ہی قداور شخصیت ہے, کبھی یوں لگتا ہے کہ بشرا بی بی کی بات مانی جا رہی ہے, کبھی یہ آپس میں بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ یہ پارٹی اب آہستہ آہستہ اپنے خوفناک انجام کی طرف جا رہی ہے. تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں جناب اسٹاک مارکیٹ کی, اور پھر ہم ٹرمپ کی بغیر تو بات ہو ہی نہیں. بالکل نہیں. اچھا اسٹاک مارکیٹ کی بات بھی, پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اب ٹرمپ کے کنٹرول میں آ گئی ہے. اس دن گری تو ایسے گری کہ بس اس جیسی کبھی نہیں گری. ہاں بالکل ایسی گری کہ مارکیٹ بند کرنی پڑی, اور تاریخ میں سب سے زیادہ گری. وہ گری تھی جی ٹرمپ صاحب نے جو ٹیرف اناؤنس کیے تھے پاکستان پہ بھی, پوری دنیا پہ ٹیرف اناؤنس کیے ہوئے تھے. اچھا اس وقت ٹرمپ صاحب نے بڑے تگڑے رہے کہ میں ٹیرف کے پیچھے نہیں ہٹوں گا. انہوں نے لوگوں نے پوچھا کہ آپ پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے یا کوئی تھوڑی گنجائش, کوئی گنجائش نہیں ہے, بالکل میں سختی سے قائم رہوں گا. بلکہ کل ان کا اتنا بڑا سخت بیان آیا تھا کہ لوگ میرے تلوے چاٹ رہے ہیں ملک, اور جو تلوے لفظ یوز نہیں کیا تھا, جو بھی لفظ یوز کیا تھا وہ بیان تک نہیں کیا جا سکتا. تو کہتے ہیں کہ جی لوگ مجھ سے آ کے پورے تلوے نہیں تھا. ہاں تو انہوں نے کہا کہ جی پوری دنیا کے ملک میری منتیں کر رہے ہیں کہ میرے سے ڈیل کر لو. رات کو انہوں نے خود اپنی ڈیل کر لی اور سارے ملکوں کو رعایت دے دی, چائنا کے علاوہ. اس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ آج پھر اٹھی ہے اور بہترین اٹھی ہے, کوئی 3000 پوائنٹ سے اوپر ہے اور اسی پہ کلوز ہوئی ہے. تو اگلے آنے والے 90 دنوں کے لیے تو کم از کم یہ محفوظ ہوگی. تو پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں ایک بار پھر تیزی آنے کا امکان ہے, جو آج سے شروع ہو گیا تیزی کا سفر, اور باقی بھی خبریں مثبت ہی آ رہی ہیں جو پاکستان. لیکن ذرا وہ بتائیں نا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میرا فیصلہ کوئی دیوار تھوڑی ہے, میں کوئی دیوار کو ٹکر تھوڑی مار لوں گا. کل تک میں کہہ رہا تھا یہ دیوار ہم نے کڑی کر دی ہے, آج میں کہہ رہا ہوں کہ اس دیوار کے ادھر سے بھی گزرا جا سکتا ہے, نیچے سے بھی گزرا جا سکتا ہے, اوپر سے بھی گزرا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا تاریخی یو ٹرن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا. بالکل. اور
انہوں نے ٹرمپ نے ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ یو ٹرن لینا اچھی بات ہوتی ہے. یہ جملہ سنا نہیں لگ رہا؟ یہ میرا خیال ہے ایک بڑے لیڈر نے کہا تھا کہ یو ٹرن بڑے لیڈر کی پہچان ہے. یہ خان صاحب نے کہا تھا شاید. خان صاحب نے 2019 کے الیکشن کے بعد آ کر نا جب آئی ایم ایف کا یو ٹرن لیا, جب انہوں نے متعدد یو ٹرن لیے تھے لگاتار 4-5, قرضے لینا بری بات ہے, میں تو موت کو ترجیح دے دوں گا, خودکشی کر لوں گا, لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن وہ آئی ایم ایف کے پاس گئے, باقی دوسرا وعدہ پورا نہیں کیا. اور انہوں نے کہا کہ جی یو ٹرن لینا جو ہے وہ اچھی بات ہوتی ہے اور بڑا لیڈر ہوتا ہے جو یو ٹرن لیتا ہے. ہاں, اب ٹرمپ کو کل کسی نے کہا کہ آپ کی ساکھ کا اب کیا ہوگا, آپ پہ کوئی کیا اعتبار کرے. آپ نے کہا تھا پاز نہیں ہوگا ٹیرف کے معاملے پہ, ابھی آپ نے پاز کر دیے. انہوں نے کہا بھائی یہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, یہ بڑے لیڈر کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. میں فلیکسیبلٹی ہے, میں آگے دیوار ہے, اب میں دیوار کے ساتھ ٹکر ماروں یا دیوار کے اس سائڈ سے نکل جاؤں, اس سائڈ سے نکل جاؤں, اوپر سے نکل جاؤں, یہ میری کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑے لیڈر کی پہچان ہوتی ہے. اور دیکھو مارکیٹ کتنی اوپر گئی, حالانکہ مارکیٹ گری بھی ان کے فیصلے سے تھی. وہ یعنی جس طرح چیک کرتا ہے نا بندہ کہ دیکھنا مارکیٹ میں ایسے اٹھاتا ہوں, ایسے مارکیٹ بٹھاتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں ان کے ساتھ بلینر ان کے دوست کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھو اس نے $2 بلین کمائے, اس نے $900 ملین کل کمائے, کیونکہ جو ہی انہوں نے اناؤنس کیا مارکیٹ اٹھ گئی اور اربوں ڈالر کی جو فائدہ ہو گیا لوگوں کو جن کی انویسٹمنٹ تھی. تو ٹرمپ صاحب یو ٹرن کے حق میں باقاعدہ طور پہ سامنے آ گئے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک اور سملرٹی ان کی شو ہوئی. لیکن ٹرمپ بڑا لیڈر ہے, لیکن وہ عمران خان والی بات نہیں ہے. پتہ کیا, اگر خان صاحب ہوتے نا وہاں پہ, تو جس نے یہ سوال کیا تھا نا, تو اس کو کم از کم نوکری سے تو نکلواتے ہیں کہ ایک بڑا لیڈر خطاب کر رہا ہے اور آپ ایسے بیہودہ سوال کر رہے ہیں. تو یہ کچھ کمیاں ہیں, بہرحال ٹیلنٹ ہے لڑکے میں, تو اس پہ بات کر سکتے ہیں. اب ایک ذرا افسوسناک واقعہ کراچی میں, بھائی یہ صورتحال بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے. ڈمپر ہے, پانی پہنچانا ہوتا ہے, وہ ڈمپر کراچی کے لوگوں کی ضرورت ہے, ان کے راستے میں رکاوٹ, کیونکہ کراچی سارا 40 ٹینکروں پہ رہا ہے, کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. 99 دن کے اندر وہ 78 نوجوانوں کو کچل چکے ہیں, اور ہر دوسرے دن یہ خبر آتی ہے, اور اس کے بعد لوگ مشتعل ہوتے ہیں, ان ڈمپروں کو آگ لگا دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کراچی میں پانی کی سپلائی رک جاتی ہے. تو وہ حکومتیں جو گزشتہ 15 سال سے وہاں پر ہیں, اگر پانی کا انتظام نہیں کر سکی تو انہوں نے کیا گورننس کرنی ہے وہاں پہ؟ دیکھیں, وہ نعرہ تو ان کا ہے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. اب بھٹو زندہ ہے, الیکشن میں ووٹ بھی اب لے لیتے ہیں, تو پانی کا مسئلہ تو حل کرنا چاہیے نا. کراچی کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, ایشیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے, پاکستان کی شاہ رہ گئے, لیکن وہاں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. اور اس میں اب وہاں کے جو میئر ہیں, وہاں کی میونسپل کارپوریشنز ہیں, وہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے, اور سندھ کی جو گورنمنٹ ہے اس کا بہت قصور ہے کہ آپ واٹر سپلائی کا کوئی سسٹم متعارف نہیں کروا سکے. یہ تو کوئی آسان سسٹم ہے نا, یہ تو کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ پانی جی بھر کے لے کے آئیں ٹینکر اور گھروں میں پیسوں پہ دینا شروع کر دیں. یہ حل نکالا انہوں نے, اور یہ حل ایسا حل ہے کہ جو اپنے ساتھ خطرات لے کے آیا ہے. ظاہر ہے کراچی کی سڑکیں بھی بہت اچھی نہیں بنی پنجاب کی طرح کی, تو وہ انہی سڑکوں پہ آتے ہیں, لوگ بھی, پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے وہاں پر. وہ اور جب آپ ایسی بڑی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آپ روڈ کے بادشاہ ہیں, آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں. آپ کو کیا چھوٹے چھوٹے رکشے شکشے گاڑیاں, آپ کو چھوٹی چونٹیاں نظر آتی ہیں. تو اسی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو چل رہے ہیں. آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں. کتنا انفارچونیٹ ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے, یا زندگی لے لو یا پانی لے لو. تو اب یہ کتنا انفارچونیٹ ہو چکا ہے کہ وہاں پر یہ اس پہ حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے. بالکل سوچنا چاہیے. اور دیکھیے, 2 جماعتیں ہیں جن کے درمیان سندھ کراچی پس رہا ہے. ایک ایم کیو ایم ہے, ایک پیپلز پارٹی ہے. کبھی پیپلز پارٹی حاوی ہوتی ہے کراچی میں, کبھی ایم کیو ایم حاوی ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2-2.5 کروڑ لوگوں کی آبادی کا ایک شہر ہے. اتنے بڑے ملک ہوتے ہیں, وہاں بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے. ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں حل ہوا, روڈز نہیں بنے, پانی کا مسئلہ نہیں حل ہوا, سیوریج کا مسئلہ حل نہیں ہوا. کراچی میں ذرا سی بارش آ جائے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے وہاں پر قیامت کیا ہوتی ہے. تو اب کسی جو شہباز شریف صاحب وہاں پہ بہت مقبول ہے نا, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خواہش ہے کہ کسی طرح اس صوبے کے, اس شہر کے حالات کوئی شخص آ کر ٹھیک کر لے. مجھے یوں لگتا ہے شہباز شریف صاحب کو کبھی نہ کبھی یہ درست کرنا پڑے گا. یہ ان 2 جماعتوں کے بس کی بات نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.